اللہ پر بھروسہ، واللہ خیر الرازقین۔ حضرت ذوالنون مصری اور ان کی بیٹی کئی دن سے بھوکے تھے۔ آخر کار انہوں نے ارادہ کیا کہ دریا پر جا کے کچھ مچھلیاں پکڑی جائیں اور ان سے اپنی بھوک مٹائی جائے۔ دونوں باپ اور بیٹی دریا کے قریب پہنچے۔ دریا میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال کو ڈالا گیا۔ کئی بار کوشش کر لی مگر کوئی مچھلی نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس کی بیٹی بہت صبر اور استقامت والی تھی۔ حضرت ذوالنون مصری کی بیٹی نے جال کو پھر دریا پر پھینکا اور اللہ کا نام لیا، اے میرے مالک، تو ہی ہمارا رازق ہے، ہمیں اپنی رحمت کے صدقے رزق عطا فرما۔ اس کی بیٹی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جال کو دریا میں پھینکا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں ایک مچھلی پھنس گئی۔ حضرت ذوالنون مصری کی بیٹی نے جب مچھلی کو پکڑا تو اس کے لب ہل رہے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری کی بیٹی نے مچھلی کو پھر دریا پر پھینک دیا۔ اس کے باپ نے کہا، بیٹی، کئی کوششوں کے بعد ایک مچھلی ہاتھ لگی تھی، تو نے وہ بھی دریا برد کر دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا مچھلی کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکار رہی ہے، جس طرح میں نے اپنے رب سے رزق کے لیے دعا مانگی تھی، وہ بھی اپنی جان کی دعا مانگ رہی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کی بیٹی نے کہا کہ ہم اب کسی جاندار چیز کو نہیں کھائیں گے، ہمارا رزق ہمارے رب نے لکھا ہے، وہی ہمیں بھیجے گا۔ وہ دونوں باپ اور بیٹی واپس لوٹ گئے اور جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی مگر کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کی بیٹی کو اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر توکل تھا۔ جب دونوں باپ اور بیٹی عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو اللہ کے عرش سے ایک دسترخواں اترا، اس پر طرح طرح کے کھانے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری اور اس کی بیٹی نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ وہ دسترخوان کئی سال تک اترتا رہا اور دونوں باپ اور بیٹا اس سے کھانا کھاتے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت ذوالنون مصری کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ وہ لمحہ حضرت ذوالنون مصری پر بہت مشکل لمحہ تھا، مگر انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو برداشت کیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ بیٹی کے انتقال کے بعد آسمان سے کھانا اترنا بند ہو گیا، جو 12 سال تک ہر روز آتا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ میری عبادت اور ریاضت کی وجہ سے آتا ہو۔ پھر حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو میرے ذہن میں یہ آیت کریمہ آئی، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ امرہ۔ بے شک جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کوئی مشقت پیش نہ آئی، میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ کی طرف سے مجھے ہر روز رزق مہیا کر دیا جاتا تھا۔
اسی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی گزار دی، یہاں تک کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کے بعد بھی آپ نے اپنا گھر نہ بنایا، کیونکہ ان کا اللہ پر توکل تھا، اور شادی سے پہلے بھی حضرت علی المرتضیٰ مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جی بھر کر پانی نہ پیا تھا اور نہ ہی کھانا کھایا تھا۔ ہم جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو ہمارے دروازے کے باہر صدا لگ جاتی، میں فقیر ہوں، اے محمد کے گھر والو، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اور ہماری والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سارا کا سارا کھانا اٹھا کر اللہ کی راہ میں اس فقیر کو دے دیتی، مگر معلوم نہیں آج کے انسان کا کیوں اپنے رب سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ وہ بار بار ارشاد فرما رہا ہے، اے انسان تو مجھ سے مانگ، میں تجھ کو عطا کروں گا۔ اور حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا رزق لکھ دیا تھا، مگر اے نادان انسان، تو کیوں اپنے رب کو بھول گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم فرما، آمین ثم آمین۔